بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملٹی اسٹریٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، حسن صبا کون تھے؟ باطنیوں کے سربراہ کیسے بنے؟ نظام الملک کے ساتھ کیا دشمنی تھی اور انہیں کیسے قتل کروایا اور سلجوق سلطنت کو کیسے نقصان پہنچایا؟ ناظرین، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ملٹی اسٹریٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، حسن صبا 1050 کی دہائی میں فارس کے شہر قم میں کلور شیعہ کے ایک خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ ابتدائی زندگی میں اس کا کنبہ رے چلا گیا۔ ناظرین، رے ایک ایسا شہر تھا جس کی 9ویں صدی کے بعد سے بنیاد پرست اسلامی فکر کی ایک تاریخ تھی۔ ناظرین، ہمدان کرمائے اس کے اساتذہ میں سے ایک تھا۔ ناظرین، اسی مذہبی مرکز میں حسن نے استعاریتی امور میں گہری دلچسپی پیدا کی اور کلور ضابطہ تعلیم پر عمل کیا۔ دن کے دوران انہوں نے گھر میں تعلیم حاصل کی اور زبانیں، فلسفہ، فلکیات اور ریاضی میں مہارت حاصل کی۔ ناظرین، رے جبل میں اسماعیلی مشیروں کا گھر بھی تھا۔ اس وقت اسماعیلی ازم مصر کے مشرق میں فارس اور دیگر ممالک میں ایک بڑھتی ہوئی تحریک تھی۔ ناظرین، فارسی اسماعیلیوں نے قاہرہ کے فاطمی خلافت کی ہدایت کردہ مشن کی حمایت کی اور امام خلیفہ کے اختیار کو تسلیم کیا۔ ان کے مرکزی صدر مقام کے طور پر اسماعیلی مشن نے 3 پرتوں پر کام کیا۔ سب سے کم فدائی یا پاؤ کا سپاہی تھا، اس کے بعد رافق یا کامریڈ تھا اور آخر میں دیا یا مشری تھا۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ فارس میں اسماعیلی مذہب کے مقبولیت سلجوق حکمرانوں سے لوگوں کی عدم اطمینان کی وجہ سے تھی، جنہوں نے حال ہی میں مقامی حکمرانوں کو ختم کر دیا تھا۔ ناظرین، رے میں ایک نوجوان حسن ایک کامریڈ آمرا دراب کے ساتھ رابطہ میں آ گیا، جس نے اسے اسماعیلی عقائد سے متعارف کرایا۔ اگرچہ حسن ابتدا میں متاثر نہیں تھا، لیکن اس نے بہت ساری جذباتی مباحثوں میں حصہ لینے کے بعد اس کی دلچسپی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، جس میں میسا سے زیادہ اسماعیل کی خصوصیات پر تبادلہ کیا گیا۔ ناظرین، دراب کی سزا کو دیکھ کر حسن نے اسماعیلی عقائد پر گہرائی سے غور کرنے پر اتفاق کیا۔ بلاخر اسے اس بات پر قائل کر لیا گیا کہ وہ اسماعیلی عقیدے کی طرف رخ کرنے میں قابلیت دیکھتا ہے۔ ناظرین، 17 سال کی عمر میں حسن نے قبول کیا اور قاہرہ میں خلیفہ فاطمہ سے بیعت کی۔ حسن کی پڑھائی اس کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے مزید دیگر 2 آئینوں کے تحت تعلیم حاصل کی، اور جب وہ اپنے راستے پر آگے بڑھ رہا تھا تو اس کی نگاہوں میں احترام کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ ناظرین، حسن کی حوصلہ افزائی اور دعوت کے ساتھ وابستگی کے عزم نے انہیں خطے کے چیف مشیر کے ساتھ سامعین میں لایا، جہاں عبد الملک ابن عطاش ابن عطش نے 17 سالہ حسن سے مناسب طور پر متاثر ہو کر انہیں نائب مشیر بنا دیا اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے قاہرہ جانے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، حسن کو قاہرہ پہنچنے میں قریب 2 سال لگ گئے۔ راستے میں اس نے بہت سارے دوسرے خطوں کا دورہ کیا جو مصر کی عمومی سمت میں نہیں آتے تھے۔ اصفہان پہلا شہر تھا جس کا اس نے دورہ کیا۔ انہوں نے اپنی جوانی کے ایک مشیر کی میزبانی کی۔ وہ شخص جو رے میں نوجوان حسن کو پڑھاتا تھا، اس کا نام ریاشی ابو سفر تھا، اور اس نے حسن کو مزید ہدایت دی۔ ناظرین، یہاں سے وہ شمال میں سینکڑوں میل دور آرمان، موجودہ آذربائیجان، اور وہاں سے آرمینیا کے راستے گیا۔ ناظرین، یہاں اس نے ایک زبردست بحث و مباحثے کے بعد پجاریوں کے غم کو راغب کیا اور حسن کو اس شہر سے باہر پھینک دیا گیا۔ ناظرین، جب وہ قاہرہ میں تھا، تعلیم حاصل کر رہا تھا اور تبلیغ کر رہا تھا، اس نے فوج کے سربراہ بدر الجمال کی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین، یہ اس حقیقت کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ حسن نے اگلے امام کی حیثیت سے اسماعیلی امام خلیفہ المستنیر کے بڑے بیٹے نذر کی حمایت کی۔ حسن کو مختصر طور پر بدر الجمالی نے قید کیا تھا۔ جیل کے ایک مینار کو حسن کے حق میں خوش قسمت سمجھا گیا اور اسے فوری طور پر رہا کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ جس جہاز پر وہ سفر کر رہا تھا وہ تباہ ہو گیا، اسے بچا کر شام لے جایا گیا۔ حلب اور بغداد کے راستے سفر کرتے ہوئے اس نے 1081 میں اصفہان میں اپنا سفر ختم کیا۔ ناظرین، حسن کی زندگی اب پوری طرح سے اس مشن کے لیے وقف تھی۔ ناظرین، حسن نے پورے فارس میں بڑے پیمانے پر سیر کی۔ شمالی فارس میں بحیرہ کیسپیئن کے جنوبی ساحل کو چھوتے ہوئے البزر کے پہاڑ ہیں۔ یہ جگہ شیعہ جھکاؤ کا گھر بھی تھی۔ اس اسماعیلی کی سرگرمیوں کی خبر نظام الملک تک پہنچی، جس نے حسن کی گرفتاری کے حکم پر اپنے فوجیوں کو روانہ کیا۔ حسن نے ان سے بھاگ کر پہاڑوں کی طرف گہرائی میں چلا گیا۔ ناظرین، جب اس نے اپنے مشن کی رہنمائی کے لیے ایک بڑے اڈے کی تلاش کی تو اسے ردوبار کے علاقے میں الموت کا محل ملا۔
جو 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ دراصل یہ ایک بادشاہ نے بنایا تھا۔ ناظرین، قلعہ پر حسن کا قبضہ بغیر کسی خون ریزی کے کیا گیا۔ اس منتقلی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حسن نے ایک مریض اور جان بوجھ کر حکمت عملی استعمال کی، جس نے 2 سال کا بہتر حصہ لیا۔ حسن نے اپنے دائیوں کو وادی کے دیہات اور اس کے باشندوں پر فتح کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد اس عوام میں شامل کلیڈی افراد کو تبدیل کر دیا گیا اور آخرکار 1090 میں حسن اپنے قلعے میں گھس کر قلعے پر قابض ہو گیا۔ ناظرین، حسن نے سابق مالک کو ایک مالدار مکان مالک کے نام تیار کیا ہوا مسودہ دیا اور بتایا کہ اس شخص سے وعدہ کیا ہوا رقم حاصل کرو۔ جب مکان مالک نے مسودہ کو حسن کے دستخط کے ساتھ دیکھا تو اس نے فوراً ہی قلعے کے مالک کو اس کی رقم ادا کر دی۔ ناظرین، گردنخو کے قلعے میں حسن صبا کا نمائندہ رئیس مظفر تھا۔ مظفر نے اس وقت نظامی دعوت میں بڑی سرمایہ کاری کی تھی۔ رئیس مظفر کے بیٹے رئیس شرف الدین نے الموت میں اس وقت تک خدمات انجام دی جب تک اس کے والد کا انتقال نہیں ہوا، جس کے بعد وہ گردکوہ محل کا وارث بن گیا۔ ناظرین، فارس میں نظامی اسماعیلی کے بانی حسن کو مارکو پولو نے اس وقت یورپ میں شامی مساوی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے نمز کیا تھا۔ پولو کا سفر نامہ حسن کو ایک چارلیٹن کے طور پر بیان کرتا ہے، جس نے نوجوانوں کو اپنے فرقے میں تبدیل کرنے کے لیے پلاٹ تیار کیے تھے۔ اولڈ مین آف ماؤنٹین کے دربار میں ان کو مختلف زبانوں اور رسومات، درباری آداب اور مارشل اور دیگر مہارتوں میں تربیت دی جاتی تھی۔ ناظرین، الموت میں ان کے پاس متاثر کن لائبریریاں موجود تھیں، جن کے مجموعوں میں مختلف مذہبی روایات، فلسفیانہ اور سائنسی آلات پر کتابیں شامل تھیں۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حسن صبا نے اپنے ایک فدائی کے ذریعے نظام الملک کو قتل کروایا تھا، جو ایک درویش کے روپ میں نظام الملک کے پاس پہنچا تھا۔ ناظرین، حسن صبا کی موت 12 جون 1124 کو ہوئی تھی۔ ناظرین، انتقال کے وقت ان کی عمر 74 سال تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ملٹی اسٹریٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔